ادارے یوز نہیں ہوں گے تو ہمیں تو چاہیے تو سن لو absolutely not. ارتباط والو یاد ہے نا 2012-13 کا وہ زمانہ جب ایبٹ کی پاک سرزمین پہ جو غیوروں کی سرزمین ہے، جو شہیدوں کی سرزمین ہے، جو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، یاد ہے نا ایبٹ آباد اور ہزارے کی پاک دھرتی پہ، پختونخوا کی پاک دھرتی پہ امریکن بوٹ کس کی حکومت میں اترے؟ ایبٹ آباد آپریشن کس کے دور میں ہوا؟ اگر اس دور میں عمران خان ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ ایبٹ آباد میں امریکن ہیلی کاپٹر اترتے؟ یہ شرم کا مقام نہیں تھا؟ اگلے دن زرداری صاحب اور گیلانی صاحب نے مبارکباد دی، امریکنز کو مبارکباد دی، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ عمران خان صاحب وہ آدمی جس نے یونائیٹڈ نیشنز میں جا کے حرمت رسول کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی اور دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں کی دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے۔ جب آپ حرمت رسول اور شان رسول میں گستاخی کرتے ہو تو مسلمانوں عالم کے دلوں کا درد پہنچتا ہے۔ اس آدمی پہ تہمت مذہب کا پرچہ کٹوانا شرم آنی چاہیے۔ رانا ثناءاللہ صاحب آپ کو، شہباز شریف آپ کو، اور وہ جو سب کے کرتا دردہ پیچھے بیٹھے اور کوئی نہیں۔ یہ جو آپ کا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں نے عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کی تعاون سے یہ آدمی جو آپ کے اسٹیج پہ بیٹھے قاسم سوری صاحب، اسپیکر اسد قیصر صاحب اور اس وقت کرسی پہ بیٹھے امجد علی خان صاحب، ان کی موجودگی میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد جب پاس کی۔ ان سکولوں میں آج جب آپ کے بچوں کو درس قدر پڑھائی جاتی ہے، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھا آتا ہے خاتم النبیین۔ یہ قادیانیت کی رد ہے۔ اس قرارداد سے قادیانیت کی کمر ٹوٹی تو فضل الرحمان صاحب عمران خان کے دور میں تو خاتم النبیین کی قرارداد پاس ہوئی، یا بھٹو صاحب کے دور میں قادیانیت کے خلاف لا پاس ہوا تھا، یا عمران خان کے دور میں قادیانیت کے خلاف قرارداد پاس ہوئی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب میاں صاحب کے دور میں تو ختم نبوت کے حل میں ترمیم ہوئی۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے، نہ وہ وزارت کو ٹھوکر ماری، نہ بنگلہ نمبر 22 کو ٹھوکر ماری، نہ کشمیر کمیٹی کو ٹھوکر ماری، اور میرے لیڈر کے دور میں خاتم النبیین کی قرارداد اسلاموفوبیا پہ 15 مارچ کو پورے عالم اسلام، پوری دنیا با اقوام متحدہ سے دن منائے گی، اور اسی ایوان سے میرے ہاتھ سے قرارداد پاس ہوئی کہ پاکستان کی کوئی سرکاری یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ڈگری تب تک اپنے بچوں کو نہیں دے گی جب تک وہ یقین نہ بنا لے کہ قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب نے 8ویں 9ویں 10ویں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی قرار دے دی۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ غور سے سن لو، ایبٹ آباد والو، ہری پور والو، حویلیہ والو، مانسیرا والو، بالا کوٹ والو، روز صرف نشان بہانا ہے، روز صرف بہانا ہے، عمران خان نشانہ ہے، اور صرف مراسلہ اس بات پہ نہیں کہ روز سے تعلق اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک جس میں پہلی بار اس کا وزیر اعظم اسلامی فلاحی ریاست، مدنی ریاست کی بات کرتا ہے تو یہود و حنوز سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے منہ سے شریعت اور مدنی ریاست اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا نہیں چاہتا۔ تو کیا ایبٹ آباد والے پاکستان کی آزادی، حقیقی آزادی کی اس جنگ میں عمران خان کے ساتھ ہے؟ واقعی ہیں؟ دل سے ہو؟ میں نے میاں والی میں بھی یہ بات کی، یہاں بھی کریں ایبٹ آباد میں جو میرا دوسرا گھر ہے،